حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5215۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم اور نہ ہی کوئی کینہ و حسد۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5221۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا یاد کرتا ہوں، یعنی مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5225۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت معاذ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5231۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5232۔